حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حاضرین محترم، حضرت مولانا مفتی کفیل ہاشمی صاحب قبلہ نے تقریر کی ساری ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی، اور میں اس شخصیت کو تلاش کر رہا ہوں جس کے سر پر میں تقریر کی ذمہ داری ڈال سکوں۔ حالانکہ رضا رسول صاحب کے ترکش میں ابھی بہت سارے تیر باقی ہیں کہ اگر ایک ایک کر کے ابھی 2-3 لوگ بھی تقریر کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتے رہیں تو بھی اس کے ترکش کے تیر ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ ان کا کئی سال سے، تقریباً 3 سال سے ان کا اصرار خواہش ہے، مجھے دعوت پر اصرار دعوت پیش کر رہے ہیں۔ میں اپنی مصروفیت اور معقول اور مقبول اعذار کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ حالانکہ ان کے والد ماجد حضرت قاری امانت الرسول صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات میں ان کی دعوت پر ایک دفعہ اس جلسے میں سرکار اعلیٰ حضرت کی اس عرس کی تقریب میں ضرور شرکت کر سکا ہوں۔ تو حاضرین محترم، سرکار اعلیٰ حضرت کا گویا عرس حضرت قاری صاحب قبلہ ایک زمانے دراز سے تقریباً 50 سال سے منا رہے ہیں، اور اب ان کے صاحبزادے اس تقریب کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا وصال شمسی اعتبار سے 28 اکتوبر 1921 عیسوی میں ہوا، اور قمری اعتبار سے تو آپ کو معلوم ہی ہے 25 صفر المظفر 1340 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے معاملات چلانے کے لیے، اپنے معاملات کے حساب کے لیے قمری سال عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الأحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اے حبیب، تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ یہ وقت کی علامت ہے حج کے واسطے اور لوگوں کے لیے۔ تو حاضرین محترم، ویسے تو چاند بھی اللہ کا ہے، اور سورج بھی اللہ کا ہے، شمس بھی اللہ کا ہے، اور قمر بھی اللہ کا ہے، اور بزرگوں کی یاد تو ہر دن منائی جا سکتی ہے، ہر مہینے میں منائی جا سکتی ہے۔ ایک بڑی پیاری بات، بڑے مزے کی بات سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک جگہ فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو جنوری، فروری، اکتوبر، نومبر کو یہ جو مہینے کہا جاتا ہے، یہ مہینے کہنا گویا صحیح نہیں ہے۔ مہینے دراصل محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر ہی ہیں، کیونکہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر ان کا حساب چاند سے ہے، اور ماہ کہتے ہیں چاند کو، ماہ کہتے ہیں چاند کو، اور مہر کہتے ہیں سورج کو۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر دراصل مہینے تو یہ ہیں، اور جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اکتوبر، نومبر یہ سب تو مہرینے ہیں، یہ مہینے تھوڑی ہیں۔
کیونکہ مہر کہتے ہیں سورج کو، شمس کو، اور ان کا اعتبار جنوری، فروری، مارچ کا اعتبار مہر سے ہے، تو گویا یہ مہرینے ہیں۔ اصل میں مہینے محرم، صفر، ربیع الاخر یہی مہینے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ چونکہ شمس بھی اللہ کا ہے اور قمر بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے اور سورج بھی اللہ کا ہے، اور اولیاء اللہ کی یاد، اللہ والوں کی یاد ہر مہینے میں منائی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے سرکار مفتی اعظم ہند نے اعلیٰ حضرت کے عرس کا اہتمام اور انعقاد بہت سی جگہوں پر فرمایا، اور پیلی بھیت کی سرزمین پر سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس کا اہتمام کرنے کے لیے حضرت قاری امان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ اب وہ بہت ہی سادگی، پاکیزگی اور روحانی طور طریقے پر اس جشن کو منعقد کرتے تھے، اور میں دعا گو ہوں کہ ان کے صاحبزادے بھی اسی طریقے پر نہایت ہی سادگی، پاکیزگی اور روحانی طور طریقے پر اس جشن کو منعقد کرتے رہیں گے۔ تو حاضرین محترم، سرکار اعلیٰ حضرت کی ولادت 1272 ہجری میں ہوئی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے، میں ایک اعلیٰ حضرت کی کرامت، ایک بڑی ایمان افروز اور اہم نکات پر مشتمل کرامت، بلکہ دو کرامتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، بغور سماعت کیجئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی 1272 ہجری میں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنا سن ولادت خود اس آیت کریمہ سے استخراج فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ تو آپ اس آیت کریمہ کے حروف کے اعداد کو جب قاعدہ ابجد کے حساب سے جوڑ لیں گے تو 1272 عدد نکل کے آئے گا، اور اسی 1272 ہجری میں سرکار اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوتی ہے۔ تو حاضرین محترم، قرآن کریم کی کسی آیت کریمہ سے سن ولادت استخراج کر لینا یہ اہل فن کا کام تو ہے اور کمال کی بات تو ہے، مگر یہ کوئی کرامت نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی جو بھی فنکار ہے، جو بھی کامل ہے اس فن میں، وہ جانتا ہے کہ اس کی ولادت کس سن میں ہوئی، تو وہ قرآن کریم کی کسی آیت سے اپنے ولادت کی سن کا مادہ نکال سکتا ہے، لیکن اپنے وصال کا مادہ قرآن کریم کی کسی آیت کریمہ سے نکال لینا یہ اہل فن کا کام نہیں بلکہ اہل اللہ کا کام ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کب انتقال کرے گا، کب وصال فرمائے گا۔ جب اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کب انتقال کرے گا، کب وصال کرے گا، تو وہ اپنا سن وصال قرآن کریم کی کسی آیت سے کیسے نکال سکتا ہے؟ مگر حاضرین محترم، حضور سرکار اعلیٰ حضرت صرف ایک اہل فن کا ہی نام نہیں تھا بلکہ وہ اہل اللہ بھی تھے، اللہ کے ولی کامل بھی تھے۔ اسی شہر پیلی بھیت کے ایک بڑی بزرگ اور بڑی علمی شخصیت جو سرکار اعلیٰ حضرت کے دوست بھی تھے، حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ان کا وصال اعلیٰ حضرت کے وصال سے 6 سال پہلے ہوا، یعنی اعلیٰ حضرت کا وصال 1340 ہجری میں ہوا اور ان کا وصال 1334 ہجری میں ہوا، تو اعلیٰ حضرت نے ان کا سن وصال قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے استخراج فرمایا، واو ہٹا کر کے یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب۔ جب اس آیت کریمہ کے حروف کے اعداد کو آپ جوڑ لیں گے تو 1334 نکلے گا، اور اسی 1334 ہجری میں حضرت محدث سورتی کا وصال ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اسی وقت فرما دیا تھا اور اپنی ڈائری میں لکھ دیا تھا کہ اس آیت کریمہ میں واو جوڑ لوگے جو اصل آیت ہے، یعنی واو جوڑ لوگے جو اصل آیت ہے تو احمد رضا کا سن وصال نکل آئے گا،
یعنی وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، جب آپ اس آیت کریمہ کے عادات کو واو لگا کر کے جوڑیں گے، چونکہ واو کے عدد 6 ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے وصال ان کے وصال سے 6 سال پہلے ہوا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب اس میں واو جوڑ لو گے تو احمد رضا کا سن وصال نکل آئے گا۔ آپ غور فرمائیے، اے سنی مسلمانوں غور کرو، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کوئی اہل فن نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جو یہ کہتا ہو کہ اگر احمد رضا کے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا تو دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، اعلیٰ حضرت کے مرید صادق حضرت سید ایوب علی رضوی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ قسم کھا کر کے یہ بیان کیا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کو برسوں پہلے روشن تھا کہ اعلیٰ حضرت کس سن میں وصال فرمائیں گے، اور نہ صرف سن بلکہ کس تاریخ، کس دن، کس مہینے میں اور کتنے بج کر کتنے منٹ میں وصال فرمائیں گے۔ آپ غور کیجئے کہ اپنا سن وصال تو 6 سال پہلے اعلان فرما دیا، ظاہر فرما دیا تھا، اور اعلیٰ حضرت جب اپنے وصال سے 16 سال پہلے حرمین شریفین حاضر ہوئے 1324 ہجری میں، حضور جان نور اس کا تاریخی نام ہے اس نعت پاک کا، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اس نعت پاک میں اعلیٰ حضرت نے 2 شعر ایسے بیان فرمائے، ایسے کہے کہ جس میں اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال کے مہینے اور تاریخ کی طرف بہت واضح لفظ میں اشارہ فرمایا۔ آپ غور فرمائیں، اعلیٰ حضرت کا وصال کب ہوا؟ 24 سفر کی رات گزار کر 25 سفر کو دن میں ہوا، اور فارسی میں 24 کو کہتے ہیں بست و چہارم، بست مانے 20، چہارم مانے 4، اور یہ نظام قدرت ہے کہ جب 24 سفر کی جو رات ہوتی ہے، 24 تاریخ کی جو رات ہوتی ہے وہ جگمگاتی نہیں ہے، قمر اور چاند جو ہوتا ہے وہ اس رات میں تھوڑے پہروں کے لیے آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ احمد رضا کی وصال کی رات اگرچہ 24 سفر کی رات ہے لیکن ماہ مدینہ کے صدقے میں یہ رات خوب جگمگا رہی ہے، خوب روشن ہے۔ فرماتے ہیں وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی پہروں نہیں کہ بستو چہاروں سفر کی ہے، اور ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، عرس اعلیٰ حضرت، نبیر اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ آپ غور فرمائیے، اے سنی مسلمانوں غور کرو، وہابی کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضور کو بھی نہیں معلوم کہ حضور کا وصال فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی ان کرامت پر غور، ایک اور کرامت میں آپ کو سناؤں اعلیٰ حضرت کی، ایک تو یہ کرامت اور دوسری کرامت جب اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے کی ولادت ہوئی، یعنی اعلیٰ حضرت کی ولادت 1272 میں ہوئی، اور 1292 ہجری میں جب اعلیٰ حضرت کی عمر 20 سال کی تھی تو اعلیٰ حضرت کے ہم بڑے شہزادے کی ولادت ہوئی، سب سے پہلی اولاد حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، تو اعلیٰ حضرت نے ان کا نام رکھا حامد رضا۔ آپ غور کیجئے، جو حروف احمد رضا نام میں ہے وہی حروف حامد رضا نام میں ہے، یعنی الف ح میم دال احمد رضا میں ہے، اور ح الف میم دال یہ بھی حامد رضا میں ہے، یعنی جو اس اسم کے حروف کے اعداد ہے وہی حامد رضا کے حروف کے اعداد ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان کا نام رکھا محمد حامد رضا۔ اسی نام میں اعلیٰ حضرت کی کرامت بھی پوشیدہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ غور کیجئے، یعنی 1292 ہجری میں حضرت حجت السلام کی ولادت ہوئی، تو رواں سال لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آخر کے 2 عدد وہ شارٹ فارم میں لکھ دیے جاتے ہیں،
جیسے یہ ابھی 28 اکتوبر، اب تو 25 لگ گئی ہوگی، تو 2024 ہے، تو اس کو لکھ دیا جائے گا 28/10/24، یعنی 24 کو شارٹ فارم میں لکھ دیا جائے گا۔ تو حضرت حجت الاسلام کا جب نام رکھا سرکار اعلیٰ حضرت نے، تو اس نام میں اعلیٰ حضرت نے ان کے سن ولادت کی طرف بھی اشارہ فرمایا اور سن وصال کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ اور کیجئے گا، یعنی محمد حامد رضا، محمد کی عدد ہوتے ہیں 92، یہ ان کی ولادت، سن ولادت کی طرف اشارہ ہے، 1292 کی طرف۔ اور جب محمد حامد رضا ان کو جوڑ لیں گے تو 1362 نکل کے آئے گا، اور اسی 1362 ہجری میں حضرت حجت الاسلام کا وصال ہوتا ہے۔ آپ بتائیے کتنی بڑی کرامت ہے سرکار اعلیٰ حضرت۔ یعنی وہاں بھی کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضور کو بھی نہیں معلوم کہ حضور کب وصال فرمائیں گے۔ ارے اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کے علم کی بات کی، علم غیب نبی کی بات کی، حضور کی علم غیب پر کتابیں لکھی، خالص الاعتقاد لکھ ڈالی، ایضاحۃ العیب بسیف الغیب لکھ ڈالی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ ڈالی، اور پھر جب جذبات نے انگڑائی لی تو فرمایا کہ ارے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بھلا، تب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے علم کی بات کی، علم غیب نبی کی بات کی، اور جاتے جاتے اپنے عمل سے بھی اس کو ثابت کر دیا کہ ارے وہابیو تم کہتے ہو کہ حضور کو بھی نہیں معلوم کہ حضور کب وصال فرمائیں گے، ارے وہ تو بہت بڑی ذات ہیں، وہ تو عالم ما کھانا وما یکون ہیں، جو کچھ ہوا جو ہوگا سب حضور جانتے ہیں۔ احمد رضا تو ان کے در کا خانہ زاد غلام ہے، احمد رضا تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہے، احمد رضا کو بھی ان کی عطا سے معلوم ہے کہ احمد رضا کب وصال کرے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا احمد رضا کو بھی معلوم ہے۔ وہاں بھی کہتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ بے شک از خود کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کب وصال کرے گا، کب انتقال کرے گا، مگر اللہ کے بتانے سے تو معلوم ہو سکتا ہے نا۔ ارے وہ تو ہیں عالم ما کانا وما یکون، کتنے اسرار تو غلامان نبی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، آپ غور فرمائیں، یہ تو میں نے عرض کیا کہ سن وصال بیان فرمایا اعلیٰ حضرت نے اپنی حیات ہی میں، اور مہینہ اور تاریخ، مہینہ سفر المظفر کا تاریخ بھی بیان فرما دی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ گھنٹہ اور منٹ آپ اٹھا کے دیکھیے، وصایا مبارکہ جو اعلیٰ حضرت کے برادر زادے علامہ حسنین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرتب فرمایا، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ پورے مقررہ اور متعینہ پروگرام کے تحت اعلیٰ حضرت تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک ایک منٹ کی بات، یعنی جس دن اعلیٰ حضرت کا وصال تھا تو وہ یوم الجمعہ تھا، جمعہ کا دن تھا۔ اس کے درمیان، اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کی طبیعت ایک دن خراب ہو جاتی ہے، طبیعت بگڑ جاتی ہے، گھر کے لوگ گھبرا جاتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ تاریخ نہیں، یہ وہ دن نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی یہ تم سمجھ رہے ہو کہ میرے وصال کی اور یہ میرے انتقال کی تاریخ ہے، کہا یہ وہ دن نہیں، گھر پہ جا کے آرام سے سو جاؤ۔ اور پھر جب جمعے کا دن آتا ہے، جس دن اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گھڑی لا کر میرے سامنے رکھ دی جائے۔ یعنی آپ غور فرمائیے کہ وصال کے وقت گھڑی کون سامنے رکھواتا ہے، کیونکہ معلوم تھا کہ 2:38 پر ہی انتقال ہونا ہے، اس لیے سامنے گھڑی رکھوائی جا رہی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہرگز کوئی میری وجہ سے نماز میں تاخیر نہ کرے، نماز میں، کیونکہ معلوم تھا۔ آپ غور کیجئے، حضرت بھی جانتے ہیں کہ بریلی شریف میں ہمارے ہاں رضا مسجد میں نماز، ظہر کی نماز ہمیشہ تاخیر سے ہوتی ہے، ہمیشہ تاخیر سے ہوتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک مرتبہ حضرت ایک سوال بھی پیدا ہوا کہ فصل شتاء میں، یعنی جاڑوں کے مہینوں میں، تو کتابوں میں آیا، فقہ کی کتابوں میں، کہ ظہر کو تعجیل سے پڑھنا افضل اور اعلیٰ ہے، اور گرمی میں، گرمی کے مہینے میں ظہر کو تاخیر کر کے پڑھنا اعلیٰ ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر مہینے میں، گرمیوں کے مہینے میں بھی اور جاڑوں کے مہینے میں بھی، ہر مہینے میں تاخیر سے ہی ظہر ہوتی ہے؟
میں نے ایک دفعہ یہ سوال حضرت تاج الشریعہ سے بھی کیا تھا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آتی، اعلیٰ حضرت تو اتنا زیادہ پابندی فرماتے ہیں اولویت کی بھی، سنت کی، مستحبات کی بھی، لیکن یہاں ظہر کی نماز ہمارے ہاں 12 مہینے تاخیر سے ہی ہوتی ہے، یا تو جب دن بہت بڑا ہوتا ہے تو 4 بجے ہوتی ہے، اور دن تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے تو 3:30، اور جب اور چھوٹا ہوتا ہے تو 3 سے پہلے کبھی نماز نہیں ہوئی۔ تو حضرت نے فرمایا یہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ مگر حاضرین محترم، اس کی ایک وجہ مجھے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، چونکہ اعلیٰ حضرت بہت پکے حنفی تھے، بہت پکے حنفی، اور حنفیوں کے نزدیک اذا کان ظل کل شیء مثلہ، جب کسی شے کا سایہ اس کے 2 مثل تک رہے تب تک ظہر کا وقت ہے، اور اس کے بعد سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور شوافی کے نزدیک اذا کان ظل کل شیء مثلہ، ایک مثل رہے۔ تو اعلیٰ حضرت اتنے پکے حنفی تھے، یہ حنفیت پر تاکیداً عمل کرنے کی وجہ سے سرکار اعلیٰ حضرت نے تاخیر ہمیشہ رکھی کہ اے شافعیوں، تم جس وقت میں عصر پڑھتے ہو اس وقت میں تو ہم ظہر ہی پڑھتے ہیں۔ اتنا حنفیت پر پختہ عمل تھا سرکار اعلیٰ۔ بہرحال تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ جمعے کا دن تھا، اور فرمایا کہ ہرگز کوئی میری وجہ سے نماز میں تاخیر نہ کرے۔ اب اعلیٰ حضرت کے اس زمانے میں یا تو نماز جمعہ کی 4 بجے ہوتی ہوگی، یا 3:30 بجے، یا 3 بجے۔ اگر دن بڑا تھا تو 4 بجے، اس سے چھوٹا تھا تو 3:30 بجے، اور اس سے بھی چھوٹا تھا تو 3 بجے۔ 3 بجے سے پہلے اسی وجہ سے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کیونکہ معلوم تھا کہ 2:38 پر ہی انتقال ہونا ہے، 2:38 پر ہی وصال ہونا ہے، اس لیے فرمایا کوئی بھی ہرگز میری وجہ سے نماز میں تاخیر نہ کرے۔ آپ غور کیجئے، یہ اعلیٰ حضرت کی بہت بڑی کرامت ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت کی وصایا پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ آئے امام احمد رضا پورے مقررہ پروگرام کے تحت آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک ایک منٹ کا معلوم تھا، ایک ایک سیکنڈ کا معلوم تھا۔ فرمایا مفتی اعظم سے کہ تم سورہ یاسین شریف پڑھو، تو حاضرین محترم میں نے عرض کیا وہاں بھی تو کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضور کو پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، وہ کہتا ہے غیب کا علم سوا اللہ کی کسی کو نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو قرآن پاک ہی میں تو ہے عندہ مفاتیح الغیب، کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ وہ کہتا دیکھو قرآن پاک ہی میں تو ہے وَلَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کی کنجیاں صرف اسی کی ہیں اور کسی کی نہیں۔ حاضرین، مفاتیح کہتے ہیں غیب کی کنجیوں کو، اور مقالید کہتے ہیں شہادت کی کنجیوں کو۔ مفاتیح کہتے ہیں باطن کی کنجیوں کو، اور مقالید کہتے ہیں ظاہر کی کنجیوں کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ارے مفاتیح کا پہلا حرف تو دیکھو کہ کیا ہے، کہا کہ میم ہے، اور آخری حرف کیا ہے، کہا ہا ہے، اور مقالید کا پہلا حرف کیا ہے، کہا میم ہے، اور آخری حرف کیا ہے، کہا دال ہے، کہا ان سارے حروف کو ملا لو، یعنی میم، ہا، میم، دال، جب ان سارے حروف کو ملاؤ گے تو بنے گا محمد، یعنی اشارہ اس جانب ہے کہ زمین و آسمان کی کنجیاں اور ظاہر و باطن کی کنجیاں اور غیب کی کنجیاں اور شہادت کی کنجیاں سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، اور مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو حاضرین محترم، آپ غور فرمائیے، یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا، علم غیب نبی کا عقیدہ ہمارے دلوں میں راسخ کیا۔ اے سنی مسلمانوں، حضور کے علم غیب کے عقیدے پر قربان جاؤ، اور ساتھ ساتھ حضور کے غلام عبد المصطفیٰ غلام مصطفیٰ احمد رضا پر بھی قربان جاؤ۔ اپنے رضا پہ قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد، اپنے رضا پہ قربان جاؤ جس نے سکھایا علم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حاضرین، یہ چند باتیں میں نے سرکار اعلیٰ حضرت کے وصال اور ان کے عرس کی مناسبت سے آپ کے گوش گزار کر دی جو فی الحال میرے ذہن میں مستحضر تھیں۔ اللہ تعالیٰ حضور سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اسی پر زندگی، اسی پر موت عطا فرمائے،
اور مولا تعالیٰ اس شہر پیلی بھیت پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے، اور مولا تعالیٰ یہ عرس رضوی کی بہاریں تو سرکار مفتی اعظم ہند کی ایما اور اشارے سے یہاں پر حضرت قاری امان منظور صاحب صلی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے قائم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اس کو سرسبز و شاداب رکھے، خزاں سے محفوظ فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔